اچھا سر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور اعلیٰ ذات کے حوالے سے جو ادب، اخلاقیات اور الفاظ استعمال کرنے کا ہمیں قرآن پاک حکم ارشاد فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ارشاد کرتا ہے، اس کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ اور آج کل جو ہمارے یہاں نعت خوانی میں یا بعض اوقات حدیث سے روایت کرتے ہوئے اس میں جو بات بیان کی جاتی ہے اس میں کچھ مطابقت نظر نہیں آتی ہے۔ کبھی بے ادبی کا شائبہ لگ رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات آ رہی ہوتی ہے جو منصب نبوت کے خلاف لگ رہی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ پہلے وہ ایک آیت پاک ہے سورہ نور کی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بنا لو جس طریقے سے آپس میں تم بے تکلفانہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو ذرا پہلے اس کی وضاحت کیجیے، پھر میں آپ سے ادب اور اخلاق کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جیسے آپس میں کسی کا ایک دوسرے کا پکارنا ہوتا ہے۔ اس آیت کی دو جہتیں ہیں، ایک ہے رسول کی جہت میں امت، ایک ہے امت کی جہت میں رسول۔ اچھا، یہ دو الگ الگ جہتیں ہیں، اور یہ جو آیت ہے اپنے عموم کے اندر اپنے معنی کے استغراق میں سب کو شامل ہے۔ اچھا، یعنی ایک معنی اس آیت کا یہ ہے کہ رسول جو امت کو پکار رہے ہیں، یعنی رسول جو امت کو دعوت دے رہے ہیں، اس رسول کے پکارنے کو اور دعوت دینے کو یہ نہ سمجھو کہ کوئی عام شخص ہے جو کھڑا ہوا آپ کو کوئی بات کر رہا ہے۔ یہ ہے رسول کی حیثیت سے امت کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول، یہ رب کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام آپ کو پہنچا رہے ہیں، یہ بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کی اتباع کی جائے گی، ان سے دین لیا جائے گا، اللہ کی باتیں لی جائیں گی، اللہ کا کلام، اللہ کی شریعت لی جائے گی، اور انہی کی بتائی باتوں کے اوپر آپ کی جنت ہے، آپ کی دوزخ ہے، امتحان میں کامیابی اور ناکامی ہے۔ تو رسول جب تمہیں پکار رہے ہیں تو یہ کوئی عام شخص نہیں ہے جو کھڑا ہو کے آپ کو کوئی بھی بات کر دے اور آپ توجہ سے نہ سنیں، اگنور کر دیں، اوپر سے جانے دیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کانوں سے نکال دیں، بلکہ اسے رسول کی بات سمجھ کے توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو اللہ کا کلام سمجھے، اللہ کی بات سمجھے، اللہ کی شریعت سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس آیت کا ایک پہلو یہ ہے جس کو ہم رسول کی طرف سے امت کو اگر ہم لے کر جائیں یہ جہت بنتی ہے، یعنی نبوت اور رسالت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نبی اور رسول ہیں، عام بندوں کی طرح نہیں ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں وہ خاص اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ جی بالکل اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو ہم اگر دوسری آیتوں سے بھی دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو ایک قافلہ تجارت والا آ گیا، تو کچھ لوگ اٹھ کے تجارت کا سامان لینے چلے گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے قرآن کی آیت ذکر کر دی کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کو وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور یہ چھوڑ کر کے چلے گئے، یعنی رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ رسول کی ذات اعلیٰ اولا اتنی بلند ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ان کو رسالت کے لیے چنتے ہیں، ہر لمحہ ان کی تربیت اللہ کی مبارک اپنی شان کے لائق نگاہوں میں ہوتی ہے، رحمت میں ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی عام شخصیتیں نہیں ہوتی، ان کی دعوت کو عام دعوت نہ سمجھا جائے۔ تو قرآن کی دیگر آیتوں سے بھی اس کی مطابقت ہوتی ہے کہ رسول کی طرف سے جب ہم رسول سے امت کی طرف جب ہم جائیں گے تو اس آیت کا یہ معنی بنتا ہے۔ اس آیت کی ایک دوسری جہت بھی ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ہے امت کی طرف سے جب ہم رسول کی طرف جائیں، اور وہ یہ کہ جب ہم اس رسول سے خطاب کر رہے ہوں، جب ہم اس رسول کی طرف متوجہ ہوں تو اس رسول کو ہمارا پکارنا ایسا نہ ہو جیسے ہم عام لوگوں کو پکارتے ہیں، یعنی ایک امتیاز برقرار رہنا چاہیے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہو، جس سے مخاطب ہیں، وہ رب کے رسول ہیں، کوئی عام شخص نہیں ہے کہ آپ ان کی بے ادبی کرتے پھریں، ان کی بات کو جو ہے ٹھکراتے پھریں، اونچی آواز اپنی کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ امت ہونے کی حیثیت میں جب ہم جائیں گے، قرآن کی اس آیت یہ بھی احتمال رکھتی ہے، قرآن کی دیگر آیتوں کو جب ہم دیکھیں گے وہ بھی اس کی مطابقت میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں تو آؤ آوازیں پست رکھا کرو۔ اسی طرح آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں آ کے باہر سے آوازیں نہ دو، جس طرح ہم ہوتے ہیں نا وہ فلانے باہر آؤ ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی جو حرکات تھی کچھ لوگوں کی، اللہ نے اس سے بھی ممانعت فرما دی۔ یعنی جب آپ رسول کو خطاب کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رب کے نمائندہ ہیں، اور ان کی جو نسبت اللہ کے ساتھ ہے جب وہ آپ کے مد نظر ہوگی تو یہ جو چیزیں ہیں
کہ آپ ایک امتیاز پیدا کریں گے، وہ برقرار رہیں گی، وہ قائم رہیں گی، اس پر آپ کا عمل ہوگا۔ تو یہ آیت مبارکہ اپنے اندر دو جہتیں رکھتی ہیں، اور دونوں جہتوں پر یہ قرآن کی آیت ہے، اس لیے کہ دیگر قرآن کی آیتیں ان دونوں چیزوں کو شامل ہو جاتی ہیں کہ ہماری جہت میں جب ہم رسول سے خطاب کریں گے، رسول سے مکالمہ کریں گے، کچھ بھی ہو تو ایک امتیاز ہونا چاہیے، ہمارے الفاظ کا چناؤ یہ سب بتانا چاہیے کہ آپ رسول کی بات کر رہے ہیں، کسی عام شخص کی بات نہیں کر رہے۔ اسی طرح جب رسول کی دعوت ہمیں ملتی ہے، ان کا پیغام ہمیں ملتا ہے، تو اس پیغام کو بھی وہ ہیبت کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وہ رب کا کلام ہے۔ اسی کو اللہ دیگر جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں اذا تلیت، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کا پیغام ملتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس دعوت کو عام دعوت نہیں سمجھے۔ تو یہ آیت اپنے اندر دونوں جہتیں رکھتی ہیں۔ اب آپ مزید اچھا، دوسرا یہ کہ کیا ہم اس سے دلالت النص سے یہ بنا سکتے ہیں، چونکہ رسول کی تبلیغ، رسول کے کلام کو اللہ رب العزت نے بڑا مرتبہ دیا ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ سنا جائے، اگنور نہ کیا جائے، بے توجہی نہیں ہونی چاہیے، تو جو اللہ کا کلام ہے یعنی قرآن پاک، اس کی حیثیت زیادہ ہے، بڑا ہے، دلالت النص بنا سکتے ہیں؟ دلالت النص بھی بنا سکتے ہیں، اصل میں یہ حکم عبارت النص ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ ہی کا تو کلام آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، اسی کو تو ہم نے توجہ سے سننا ہے نا، تو اصل میں وہ عبارت ہی ہے۔ اگر آپ اس جہت میں دلالت بنانا چاہیں وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، اس لیے دیکھو قرآن تائید کرتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب رب کا کلام سنایا جا رہا ہو خاموش توجہ کے ساتھ سنیں۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی عام کلام نہیں، ہیبت ہونی چاہیے، آپ کا عمل بتانا چاہیے کہ یہاں پر میں دیگر چیزوں سے امتیاز رکھتا ہوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے اللہ کا کلام۔ تو یہی وہ آیت یہ سمجھانا چاہ رہی ہے جس کے اطلاقات ہمیں دیگر آیتوں میں بھی مثانی صورت میں ملتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ تو چلو تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر سامنے موجود تھے، اب معاملہ یہ ہو گیا کہ یہی پیغام، یہی قرآن کی تبلیغ علماء کر رہے ہیں، اہل علم حضرات کر رہے ہیں، تو کیا اہل علم حضرات یا علماء جب بھی کوئی بات کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اس کو بھی اتنی توجہ سے سننا، اتنی اہمیت دینا اور اگنور نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اصلاح کرنے کا ارادہ، یہ بھی ضروری ہے؟ دیکھیں قرآن پاک کا کچھ حکم ایسا ہے جب رسول تشریف فرما ہوتے ہیں تو براہ راست ایک الگ حیثیت کے اندر وہ ہماری طرف متوجہ ہوتا تھا، جیسے جب اللہ کے نبی علیہ السلام فزیکلی تشریف فرما تھے، اس وقت صحابہ کے ساتھ مکالمہ صحابہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو پھر وہ چیزیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی باقیات کہلاتی ہیں، وراثت کہلاتی ہیں نبیوں کی، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آج ہمیں قرآن پڑھ رہے ہیں یا ہم کہیں قرآن سن رہے ہیں تو بالکل ہمیں وہی توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ رسول جس بات کو جو دعوت ہمیں دے رہے ہیں وہ دعوت ہی اصل میں اللہ کا کلام، جب وہ علت ہمیں کہیں اور مل رہی ہے ہمیں بھی وہیں پر توجہ کرنی چاہیے، اسی طرح توجہ کرنی چاہیے، بالکل ایک مذاق نہیں لینا چاہیے اس کو۔ اسی طریقہ کار سے ہماری جہت میں رسول کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس ذکر آئے تو ہمارا انداز، ہمارے الفاظ یہ سب بتانے چاہیے کہ عام انسان کی گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ لا تجعلوا دعاء رسولی منکم بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ لوگوں سے امتیاز پیدا کر رہا ہے، لہذا ہمارے الفاظ کے اندر بھی الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہم درود بھی، ہر مسلمان الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر آتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، اس سے بھی امتیاز پیدا ہوتا ہے، الفاظ بھی ادب کے استعمال کرتا ہے، جمع کے صیغے بھی لگاتا ہے، کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں تاکہ ایک ادب اور اخلاق جھلکے کہ عام انسان کی گفتگو نہیں چل رہی، رب کے رسول کی گفتگو چل رہی ہے جس کا ادب قرآن نے ہمیں سکھایا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال کرنا، بالفرض کوئی حضور کی شان میں کوئی نعت لکھنا چاہتا ہے، کوئی منقبت لکھنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی ضروری ہے کہ وہ یہ خیال رکھے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیسے ادب ہونا چاہیے، الفاظ کیسے ہونے چاہیے، ان چیزوں کا چناؤ ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تو ہر بندہ اٹھ کرنا نعت خواں بنا ہوا ہے، یعنی بالکل علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج کل جتنے بھی شعراء ہیں نا تقریباً وہ غیر عالم ہی ہیں بیچارے، ان کو بنانا آ گیا، طرز بنانی آ گئی، قافیے بنانے آ گئے، تو انہوں نے پوری نعتیں لکھ دی ہیں۔ اب اس کے اندر الفاظ ایسے آ گئے ہیں جیسے عاشق قلب کہہ دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے عام بازاری لینگویج کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے تربیت، اس کے حوالے سے یہی قرآن کی آیت بہت بڑی دلالت کرتی ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے،
اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعلیٰ بارگاہ میں جس وقت ہم قلم اٹھائیں یا زبان سے کوئی جملہ ادا کریں ہمیں سوچنا چاہیے. اور خاص طور پر قلم کی تاثیر بہت الگ ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. ہمارے یہاں کچھ شاعری بن گئی اور وہی شاعری نعت خوانی کے ذریعے سے لوگوں میں ہم نے سنائی, اسی سے ہمارے نظریات بنے اور عقائد بنے. آپ خود غور کریں کہ ہمارے یہاں چلنے والے زیادہ تر فاسد نظریات وہ شاعری کے ذریعے لوگوں میں منتقل ہوئے ہیں, جو نعت خوانی کے ذریعے سے لوگوں کے دماغوں میں چلے گئے یا شعر و شاعری کے ذریعے سے چلے گئے. تو تحریر اپنے اندر ایک اثر ضرور رکھتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب وہ شروع میں ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آپ غور کریں قلم کا ذکر فوراً اللہ رب العزت نے, قلم اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتی ہے. اسی لیے یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ کون شعر لکھ رہا ہے, کون شاعری کا, اگر دینی شاعری ہے تو اس کو لوگوں میں سنانی بھی چاہیے یا نہیں سنانی چاہیے. زور مانا بات چل رہی ہوگی تو بالکل ایسی شاعری کیا ایسی تحریر نظم ہو یا نثر ہو لوگوں کے اندر نہیں جانی چاہیے. ہمارے یہاں بہت نظریات فاسد لوگوں کے صرف اس وجہ سے ہی ہوتا ہے. اب نعت خوانی کا ماحول ہی بہت زیادہ بدل گیا ہے. پہلے نعت خوانی الگ ہوا کرتی تھی, اب ہے, اور دلیل لے کر آتے ہیں حضرت حسان سے, اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو آج کل نعت خوانی بن گئی ہے نا, ٹوٹلی سر وہ طرز بن گئی ہے. طرز کیسی ہے, رلانے والی ہے, کس طریقے سے قافیہ ملاتا ہے, وہ کون کون سے اشعار ملا رہا ہے, اس کو نعت خوانی بنا دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے آپ دیکھیں مفتی اکمل صاحب کو بارہا انہوں نے بیان کیا ہے کہ جناب کیوں گانوں کی طرزوں پر آپ جو ہے نعت خوانی کر رہے ہو. اسی طریقے سے مفتی منیب الرحمان صاحب اور کئی علماء ہیں ماشاءاللہ اچھے سنجیدہ ہیں بریلوی طبقے میں, وہ یہ کلام کرتے ہیں کہ جناب گانوں کی طرزوں پہ تو کم از کم نہ بناؤ. یعنی حال یہ ہے سر کہ ابھی کوئی ہفتہ مہینہ ہی ہوا ہوتا ہے کسی گانے کو آئے ہوئے, اس کی طرز پر وہ نعت آ جاتی ہے. اچھا اب تو آلات ایسے آ گئے ہیں, اور باقاعدہ نعت خواں میں جانتا ہوں باقاعدہ نعت خواں جو ہے نا اس کو اپنے نعت کے اندر استعمال کر رہے ہیں آلات کو, پیچھے سے آواز ڈالی جاتی ہے, باقاعدہ 3-4 آوازیں ڈالی جاتی ہیں تو ایک خوبصورت سی نعت سامنے آ جاتی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ ان آلات کا استعمال اور گانوں کی طرز پر نعت پڑھنا کیا یہ رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب کہلاتا ہے؟ دیکھیں شروع سے علماء کرام, صدیوں پرانی میں باتیں کروں آپ کو, کہ جب یہ رواج پڑھنا شروع ہوا کہ اس وقت کے جو لوگ تھے گانے والے, فحاشی کے اڈوں پہ زیادہ تر جانے والے, وہ جو طرزوں کو استعمال کرتے تھے اور دینی اشعار کو ان طرزوں کے اوپر بولنا شروع کیا گیا, تو شروع سے علماء نے اس کو ناپسند کیا, اور دلیل کے طور پر یہی قرآن کی آیت پیش کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول کی مبارک بارگاہ کے اندر آپ کچھ ایک عاجزانہ ایک نظم لکھ رہے ہیں, نعت لکھ رہے ہیں, تعریف لکھ رہے ہیں, اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا کہ جس طرح آپسی گفتگو ہوتی ہے اس درجے تک لانا نہیں چاہیے. سر بدقسمتی آپسی گفتگو الگ, جو انداز گفتگو ہم فاحشہ عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان طرزوں کے اوپر آ کر رسول اللہ کا مبارک ذکر خیر کریں, اس سے زیادہ بدقسمتی کوئی نہیں. لہذا شروع سے علماء نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ ایسی طرزیں کہ جو نارملی سنتے ساتھ ہی انسان پہچان جاتا ہے کہ یہ ہمارے آج کل کے فحاش جو طبقہ ہے وہ یوز کرتا ہے, انہی کے گانوں کے اندر, انہی کے اشعار میں, میوزک میں یہ چیزیں چلتی ہیں, انہی کے مقابلے میں آ کے انہی طرزوں کو لے کر کے ہم اللہ کے نبی کی شان بیان کر رہے ہوں, تو یہ ظلم ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو کس لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا مسئلہ یہ ہے یہاں پر جو ہے نا وہ دلیل دی جاتی ہے, چونکہ ہم رابطے میں ہوتے ہیں کئی نعت خواں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اچھا ہے کہ بندہ گانے سننے سے بہتر ہے نعت سن لے گا, اسی چکر میں اس کو وہی طرز وہی مزہ اگر ہماری نعت میں مل رہا ہے جو گانے میں ملتا ہے تو چلو نعت ہی سن رہا ہے نا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, طرز ایسی ہوگی تو کیا ہوگا, یہ بھی دلیل بنا. سر ہم نے معیار قرآن کو بنانا ہے, اللہ کے کلام کو معیار بنانا ہے, اپنے خود ساختہ بنائے جملوں کو معیار نہیں بنانا. ہمیں قرآن نے ایک اصول دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ بارگاہ کو عام لوگوں کی طرح کی بارگاہ نہ بنا دو, دیٹس اٹ, خلاص. اتنے افسوس کی بات ہوگی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دور سے کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ گانا چل رہا ہے, لیکن جیسے ہی ہم قریب چلے جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے یار شاعری تو تھوڑی نعت خوانی بالکل طرز گانوں کی ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذکر خیر کو اس قدر گرا دو آپ, انا للہ. اور سب سے بڑی بات میں نارملی یہاں ذکر کرتا ہوں کہ احمد رضا خان صاحب کو ہمارے یہاں یہ جتنے بھی نعت خواں طبقہ ہے نارملی یہ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہت پڑھتے ہیں, بہت لائک بھی کرتے ہیں. ان سے بھی فتاوی رضویہ میں ایک جگہ پر یہی سوال ہوا کہ کچھ لوگ ہیں وہ ٹولیاں بنا لیتے ہیں, نعت خوان ہیں. اچھا وہ نعت خوان ایسا ہے کہ اس نے 3-4 لڑکے رکھے ہوئے چھوکرے اپنے ساتھ, وہ کیا کرتے ہیں اس کے سر میں سر ڈال کے
اس انداز میں نعت پڑھتے ہیں کہ مجال ہے دور بیٹھے افراد کو یہ پتہ لگے کہ گانا گا رہا ہے یا یہ نعت پڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا احمد رضا خان صاحب نے بھی یہی جواب دیا کہ اس طرز کے اوپر نبی علیہ السلام کا ذکر خیر نہ کیا جائے۔ اللہ نے آپ کا امتیاز رکھنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک نے ایک ایسا انداز رکھا ہے جو نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی اور کے لیے نہیں رکھا گیا۔ وہ یہ ہے کہ نام سے خطاب کرنا، جیسے یا موسیٰ، یا ہارون، یا ابراہیم، انبیاء کرام علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ کا ذکر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے قرآن پاک میں ایک جگہ بھی یا محمد کر کے خطاب نہیں، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا ذکر اس لیول پر کرنا چاہیے عام لوگوں سے امتیاز ہو۔ ہم نبی علیہ السلام کے ذکر خیر کو، نبی علیہ السلام کی شان کسی بھی طرح عام لوگوں کے درمیان نہیں لانا چاہیے۔ عام لوگ دور، میں ان سے بھی گھٹیا فاحشہ عورتیں ان کے مقام تک میں لے کے چلا جاؤں کہ ان کی طرزیں چراؤں، کہ دور سے سننے میں میرے ذہن میں فاحشہ عورت آ رہی ہو اور قریب جا کے مجھے پتا چلے ہو یہ تو اللہ کے نبی کا کلام چل رہا ہے، افسوس کی بات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جتنے مفتیان کرام کا آپ نے نام لیا کہ جو ایسے نعت خانوں کو اصلاح کر رہے ہیں، میں ان کے بالکل تائید کرتا ہوں، اللہ انہیں اجر دے۔ اور مروجہ جو نعت خوانی ہے اس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے، اس لیے کہ یہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں۔ صحیح، میرا اس کے اندر یہ اچھا ابھی آپ نے کہا کہ احمد رضا خان صاحب کو پڑھتے ہیں بہت زیادہ یہ نعت خواں اور لائک بھی کرتے ہیں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لفظ نکال دیں کہ پڑھتے ہیں، لائک کرتے ہیں پڑھتے ہیں، یا یہ لفظ نکال دیجئے کیونکہ یہ تو بالکل ہی بات عجیب ہو جائے گی کہ یہ پڑھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، ان کو مان لیتے ہیں، ان کی نہیں مانتے۔ اچھا میں دوسری طرف آتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ دلیل لے کر آتے ہیں نعت خوانی کی، چلو ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، نعت پڑھی جائے، دنیا میں کسی کا اختلاف بھی کوئی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ حضرت حسان نے جو اشعار پڑھے تھے، کیا کوئی وہاں پر کوئی باقاعدہ کوئی نعت خوانی کی جا رہی تھی جس طریقے سے آج محفل میلاد ہوتی ہے، یہ نعت خوانی تھی یا کوئی ریزن تھا؟ ہمارے عام طور پہ یہی استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت حسان جو اشعار پڑھتے تھے وہ شاید اسی طرح گنگنا کے پڑھتے تھے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں طرزیں لگ رہی ہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے دور میں اشعار پڑھے جاتے تھے، اشعار پہ طرزیں مار مار کے، اس طرح وہ اشعار ایسا نہیں ہوا کرتا، بلکہ شاعری ایک، آپ نے جس طرح مشاعرے سنے ہوں گے کہ ایک شاعر آتا ہے اور اچھے انداز میں شعر پڑھتا ہے لیکن گنگناتا نہیں ہے اشعار کو، حضرت حسان شاعری میں خطبہ دیا کرتے تھے، وہ ایک خطبے کا انداز ہوتا تھا جس کے اندر وہ اشعار لاتے تھے، اس لیے کہ اس وقت شاعری کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور شعروں کے اندر اسلام کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنا یہ کفار کا طریقہ بھی رہا تھا، تو حضرت حسان ایک اچھا سا شعر بنا کر ان کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت حسان کے جو اشعار ہوتے تھے وہ بذریعہ خطبہ ہوتے تھے۔ مجھے یاد آ رہا ہے اگر میں غلطی نہ کروں اس بات کو بھی احمد رضا خان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت حسان کا وہ خطبہ ہوتا تھا، وہ گنگنا کے گانوں کی طرزوں کے اوپر ایسے شاعریاں نہیں کر رہے ہوتے تھے، وہ ایک الگ چیز تھی، اس سے استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، یہ تو بہت اچھا بیان کر دیا آپ نے ماشاءاللہ۔ اب کچھ اشعار ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، لوگ سوالات میں بھی بھیجتے رہتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ کسی ایک پروگرام کے اندر ان اشعار کو لے کر ان پر حکم بیان کریں، کیونکہ عموماً نعت خوانی میں، محفلوں میں ان اشعار کو پڑھا جاتا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ عقیدے کی فساد کا سبب بن رہا ہے، یعنی وہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے لیکن اشعار کے ذریعے، نعت خوانی کے ذریعے اس کو لوگوں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ کسی پروگرام میں اس کو کر لیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔